انہی حالات میں لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے ایک عجیب و پراسرار عمل کیا۔ وہ دیوتا کی عبادت گاہ میں گئی، لڑکی اس کے ہمراہ تھی۔ وہ پورے 3 دن دیوتا کے حضور میں بلکتی رہی۔ آخر دیوتا نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ لڑکی نے دیکھا کہ پتھر سے تراشا ہوا مقدس دیوتا زندہ ہو گیا۔ اس کی پھنکار سے عبادت گاہ گونج اٹھی۔ تاریک عبادت گاہ میں دیوتا کی سرخ سرخ انگارہ جیسی آنکھوں سے ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ لڑکی کی ماں دیوتا کو زندہ ہوتے دیکھ کر خوشی سے سجدے میں گر گئی۔ لڑکی نے چاہا کہ گھبرا کر عبادت گاہ سے بھاگ جائے، مگر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ لڑکی نے دیکھا کہ دیوتا نے اس کی ماں کو ڈس لیا، اور پھر ایک دم عبادت گاہ پہلے کی طرح تاریک ہو گئی۔ لڑکی کو اپنی ماں کی نخیف آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹی، میرا عمل پورا ہو گیا، دیوتا نے میری قربانی قبول کر لی۔ میں نے دعا کی تھی کہ دیوتا میری بھیٹ لے کر تجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ دیکھ لے، دیوتا نے میری سن لی۔ اب تو ایک طویل عمر پائے گی، اتنی طویل اور بڑی عمر جو آج تک تیرے قبیلے میں کسی کو نہیں ملی۔ زہر میرے خون میں شامل ہو چکا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ کچھ دیر بعد میں مر جاؤں گی، اس لیے میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اسے غور سے سن۔ تیرے باپ نے بہت بڑا گناہ کیا، تو دیوتاؤں کے قہر نے پورے قبیلے کو نیست و نابود کر دیا، مگر میں نے صرف تجھے بچا لیا۔ تو اب دیوتاؤں کی چہیتی ہوگی اور ہمیشہ جوان رہے گی اور جوان ہی مرے گی۔ لیکن تیرے مرنے سے پورے 50 سال پہلے ایک اجنبی سرزمین پر آئے گا۔ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا چہرہ ہو بہو تیرے باپ کی طرح ہوگا۔ جس طرح تیرا باپ رنگ اور ناک نقشے میں قبیلے کے دوسرے مردوں سے مختلف تھا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اپنے باپ کا چہرہ یاد رکھنا، وہ شخص تیرا شوہر ہوگا اور زندگی کے آخری دنوں میں تیرا ساتھ دے گا۔ تجھے اس کا انتظار کرنا ہے۔ وہ زمین کے کسی حصے میں ہو، دیوتا اسے کھینچ کر تجھ تک لے آئیں گے۔ دیوتا نے وہ سارے علم جو مجھے آتے تھے اب تجھے بخش دیے ہیں۔ دیوتا تجھے بتائیں گے کہ تیرے پاس کیا کیا قوتیں ہیں۔ تو رفتہ رفتہ سب کچھ جان جائے گی۔ اب ان گھنے جنگلوں میں صرف تو رہے گی۔ سارا قبیلہ موت کی نیند سو چکا ہے، اور میں بھی اب ہمیشہ کے لیے سونے والی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اتنا کہہ کر لڑکی کی ماں کی آواز ڈوب گئی۔ صبح ہوئی تو لڑکی نے دیکھا کہ اس کی ماں کی لاش غائب تھی، عبادت گاہ خالی پڑی تھی۔ ارشاد احمد خان ساحرہ سے یہ سن کر چونک پڑے کہ وہ ہو بہو اس کے باپ سے مشابہ ہیں۔ اب ان کی سمجھ میں سب کچھ آ چکا تھا۔ ساحرہ نے انہیں بتایا کہ وہ ہر صبح اٹھ کر اس قدیم عبادت گاہ میں جاتی ہے جہاں اس کی ماں نے دم توڑا تھا۔ وہ قدیم عبادت گاہ اس جھونپڑے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ ان کے دل میں اس عجیب عبادت گاہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، جس کا انتظار انہوں نے ساحرہ سے بھی کیا۔ صبح اٹھ کر جب وہ ساحرہ کے ہمراہ اس قدیم عبادت گاہ کی طرف جا رہے تھے تو ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا چکر ہے۔ انہیں ان حالات سے کب نجات ملے گی؟ وہ کب اس پراسرار جنگل سے نکل کر مہذب دنیا میں پہنچ پائیں گے؟ ان کے خیالات کا سلسلہ اب اس وقت ٹوٹا جب ساحرہ نے چلتے چلتے اچانک ان کے جسم سے لپٹی ہوئی کپڑے کی دھجیاں اور پتے نوچ کر پھینک دیے۔ وہ ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے ساحرہ پر ایک دم یہ کیسا دورہ پڑ گیا۔ انہوں نے تو اسے بڑی حد تک مہذب بنا دیا تھا،
پھر انہوں نے دیکھا کہ ساحرہ نے اپنے جسم سے بھی پتے نوچ کر پھینک دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس سے کچھ پوچھتے، ساحرہ نے آہستہ سے کہا، وہ جگہ اب قریب ہے، تو کیا اس عبادت گاہ میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لباس سے آزاد ہوں؟ ساحرہ نے جواب دیا، ہاں دیوتا یہی چاہتے ہیں۔ عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہی دیوتا خود ہمارا لباس بن جائیں گے۔ لڑکی کی بات سن کر ان پر خوف سطاری ہو گیا، نہ جانے کیا ہو۔ وہ سوچنے لگے، اب انہیں لڑکی کے ساتھ اس قدیم عبادت گاہ کی طرف جاتے ہوئے دہشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لوٹ جائیں، مگر انہوں نے اپنے اندر اتنی ہمت نہ پائی کہ تنہا جھونپڑے کی طرف لوٹ سکیں، اور پھر وہ راستے سے بھی بے خبر تھے۔ آج اتنے طویل عرصے کے بعد وہ جھونپڑے سے پہلی مرتبہ باہر نکلے تھے۔ انہی خیالوں میں اس قدیم عبادت گاہ تک پہنچ گئے جس کے بارے میں ساحرہ نے بتایا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جنگل کے اس حصے میں بھرپور روشنی تھی، جس کا سبب یہ تھا کہ اس حصے میں قطعی پیڑ نہیں تھے، اور یہ وہی حصہ تھا جس میں اس قدیم عبادت گاہ کے کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد ارشاد احمد خان نے سورج کی روشنی دیکھی۔ ساحرہ ان کے ہاتھ پکڑے کھنڈرات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سامنے ہی ایک نیم شکستہ سی پتھریلی عمارت نظر آ رہی تھی۔ وہ ساحرہ کے ساتھ اس عمارت میں داخل ہو گئے، مگر ابھی انہوں نے ایک قدم ہی اندر رکھا تھا کہ انہیں اپنے پیروں میں کوئی چیز لپٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر جیسے ہی ان کی نظر اس پر پڑی، ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ ایک کالا سانپ تھا جو اب پنڈلیوں پر رینگ رہا تھا۔ ان کی چیخ سن کر لڑکی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ ساحرہ نے ان سے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہی دیوتا خود ہمارا لباس بن جائیں گے؟ تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ ڈرو مت، دیوتا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میری طرف دیکھو، دیوتاؤں کا لباس پہن کر کیا میں اچھی نہیں لگتی؟ اور پھر لڑکی کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے ان کے جسم پر نہ جانے کتنے سانپ رینگ گئے۔ اب سانپوں نے ان کے جسم کو ڈھک لیا تھا۔ ساحرہ کی بات سن کر ان کی ڈھارس تو بن گئی، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ پھر اسی خوف اور ناگواری کے عالم میں انہوں نے پتھر سے تراشے ہوئے اس بڑے قد آدم سانپ کو بھی دیکھا جس کے بارے میں ساحرہ نے بتایا تھا۔ وہ ایک مرتبہ زندہ ہو گیا تھا۔ ساحرہ، ارشاد احمد خان دونوں سر جھکائے سانپ کے مجسمے کے سامنے کھڑے تھے۔ انہیں اس وقت اس جگہ ایک عجیب سی وحشت اور ویرانی برستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائیں، مگر وہ ایسا نہ کر سکے، اور اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک ساحرہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبداتی رہی۔ ان الفاظ سے وہ قطعی ناواقف تھے، شاید وہ عبادت میں مصروف تھی۔ جب وہ ساحرہ کے ہمراہ اس عجیب و غریب عبادت گاہ سے باہر نکلے اور سانپوں نے بھی ان کے جسم کو آزاد کر دیا تو ان کا خوف کچھ کم ہوا۔ لڑکی عبادت گاہ کے کھنڈرات سے باہر نکل کر بولی، کچھ دیر ٹھہرو، ابھی میری عبادت مکمل نہیں ہوئی۔ پھر ارشاد احمد خان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ساحرہ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی اور بغیر پلک جھپکائے سورج کو دیکھتی رہی، اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھتی رہی جسے دور ہونے کے سبب وہ سن نہ سکے۔ ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ سورج کی طرف براہ راست دیکھنے کے باوجود ساحرہ کی آنکھوں سے پانی نہیں بہہ رہا تھا۔ وہ جب اپنی عبادت سے فارغ ہوئی تو ان سے بولی، حرارت اور قوت کے دیوتا سورج سے آنکھ ملانے کی طاقت صرف میرے قبیلے کو تھی۔ میری ماں نے مجھے بچپن ہی سے یہ سب کچھ سکھایا تھا۔ میں جب چاہوں اپنے جسم میں اتنی قوت پیدا کر سکتی ہوں کہ کوئی میرے جسم کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔
جس کا تجربہ تمہیں بھی ایک بار ہو چکا ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں میرے بارے میں تم سب کچھ جان چکے ہو۔ اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ میں نے تمہارا صدیوں انتظار کیا ہے، تب کہیں پایا ہے، اس لیے تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی۔ یہاں تک کہ میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ اب سے ٹھیک 50 سال بعد میں مر جاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے سائرہ نے اپنی باہیں ان کی گردن میں ڈال دی۔ وہ بے خود سے ہو کر بڑبڑائے، نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں مرنے دوں گا۔ پھر وہ اس کے ساتھ چل دی۔ ارشاد احمد خان اب محسوس کر چکے تھے کہ حالات کتنے ہی عجیب و پراسرار کیوں نہ ہوں، اس لڑکی کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ لیکن دوسری طرف انہیں اپنے وطن اور ماں باپ کا خیال بھی تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں تھے، کریں تو کیا کریں۔ نہ تو وہ اس لڑکی کو چھوڑ سکتے تھے جس نے صدیوں ان کا انتظار کیا تھا، اور نہ ہی اپنے لوگوں اور اپنے وطن کا خیال دل سے نکال سکتے تھے۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ انہیں اس جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں معلوم، اور اگر انہوں نے سائرہ کی مرضی کے خلاف یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو انجام کیا ہوگا۔ ایک طرف انہیں یہ خدشہ بھی تھا کہیں بڑے نواب ان سے مایوس ہو کر وطن واپس نہ چلے گئے ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو وہ تنہا کس طرح اپنے وطن واپس جائیں گے۔ انہی خیالات نے ان کی راتوں کی نیند اور دن کا چین برباد کر دیا۔ ساحرہ نے جلد ہی ان کی بے چینی کو محسوس کر لیا۔ پھر ایک رات انہوں نے سب کچھ اس سے کھل کر کہہ دیا، نہ تو میں تمہارے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں اور نہ اپنے لوگوں سے بچھڑ کر۔ تم نے میرا صدیوں انتظار کیا ہے، مجھے چاہا ہے، اپنی روح کی گہرائیوں سے مجھے پیار کیا ہے، مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جو ایک عورت کسی مرد کو دے سکتی ہے۔ لیکن کچھ کہتے کہتے وہ رک گئے۔ رک کیوں گئے؟ بولو نا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ پھر ساحرہ کی حوصلہ افزائی پر انہوں نے وہ بات کہہ دی جسے کہنے کے لیے وہ ہفتوں سے بے چین تھے۔ وہ بولے، کیا تم میرے لیے یہ قربانی دے سکو گی کہ اپنی عبادت گاہ، اپنا جنگل، اپنی زمین، اپنے دیوتاؤں کو چھوڑ دو؟ مگر تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ میں صدیوں سے یہاں رہ رہی ہوں، میں اپنا دیوتا چھوڑ کر تمہارے ساتھ کس طرح جا سکتی ہوں؟ ساحرہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، وہ زمین جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، نہ جانے کیسی ہو، نہ جانے وہاں کیسے لوگ آباد ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ میں یہ زمین چھوڑ سکتی ہوں، نہ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس رات کے بعد سے ارشاد احمد خان جیسے بجھ کے رہ گئے۔ اب انہیں لڑکی کی پناہ میں بھی راحت نہیں ملتی تھی۔ یکساں مصروفیت ایک سے صبح و شام، آخر کب تک؟ میں خودکشی کر لوں گا۔ آخر ایک دن تنگ آ کر انہوں نے ساحرہ سے کہہ دیا۔ خدا جانے اس ایک معمولی سے فقرے کا اس پر کیا اثر ہوا۔ وہ بولی، تم مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہوں، سب کچھ، چاہے کچھ ہو۔ میں کسی قیمت پر تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ضرور چلوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ وقت سے پہلے مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ ہاں، مجھے دکھ ضرور ہوگا۔ تم شاید نہ سمجھ سکو کہ مجھے اس زمین سے کتنا پیار ہے۔ یہ جنگل، یہ پیڑ، یہ فضا، یہ ماحول میری زندگی ہے، لیکن میں تمہاری زندگی کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتی ہوں۔ جس دن ہمیشہ کے لیے وہ اس پراسرار جنگل کو خیر بات کہہ کر جانے والے تھے، ارشاد احمد خان نے دیکھا ساحرہ بالکل بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کتنا بے ساختہ پن تھا اس کے رونے میں۔
وہ بے حد متاثر ہوئے۔ وہ اکیلی ہی قدیم عبادت گاہ بھی ہو آئی تھی، شاید آخری بار۔ اس کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کی حالت بالکل اس لڑکی کی طرح تھی جو پہلی مرتبہ اپنے میکے سے الوداع ہو رہی ہو، حالانکہ وہاں اسے رخصت کرنے والا کوئی نہ تھا سوائے ان سانپوں کے جو اس وقت اس کے سارے جسم سے بری طرح چمٹے ہوئے تھے، جیسے چاہتے ہوں کہ وہ نہ جائے۔ ارشاد احمد خان نے اپنے لیے پتوں کا لباس بنایا، بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا۔ انہوں نے لڑکی کے لیے بھی ایسا ہی لباس تیار کیا اور چاہا کہ وہ اپنا جسم چھپا لے، تو لڑکی نے ان کے دیے ہوئے پتے دور پھینک دیا۔ نہیں، اس جنگل کی آخری حد تک میرا لباس میرے دیوتا ہے، تم اس کے بعد جو پہناؤ گے پہن لوں گی، مگر ابھی نہیں۔ لڑکی نے پیار سے سانپوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو گئے، اس ساحرہ کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آخرکار وہ دونوں جھونپڑے سے چل دیے۔ اس وقت وہ بڑے عجیب لگ رہے تھے۔ اگر مہذب دنیا کا کوئی فرد انہیں دیکھتا تو نہ جانے ان کے بارے میں کیا خیال کرتا۔ لڑکی کے سارے جسم کو سانپوں نے گھیر رکھا تھا۔ ارشاد احمد خان نے اپنا جسم جنگلی پتوں سے ڈھانک رکھا تھا۔ ساحرہ کے چہرے پر ملال تھا، لیکن ارشاد احمد خان کے چہرے سے کسی قدر اطمینان نظر آ رہا تھا، ہر چند کہ ان کا دل انجانے وسوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ سوچ رہے تھے اگر بڑے نواب صاحب ڈوڈوما سے چل دیے ہوں تو کیا ہوگا۔ انہی خیالوں میں لڑکی کا ہاتھ تھامے وہ گھنے جنگل کے راستوں پر چلتے رہے۔ انہیں یقین تھا سائرہ اس جنگل سے نکلنے کے راستوں سے بخوبی واقف ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ اس پراسرار جنگل کے ایک ایک راستے سے واقف تھی۔ چلتے چلتے ایک عجیب قسم کی سرسراہٹ کی آواز نے ارشاد احمد خان کو چونکا دیا۔ یہ آواز وہ بہت دیر سے سن رہے تھے، مگر اپنے خیالوں میں اس طرح گم تھے کہ پہلے انہوں نے اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ وہ جن راستوں سے گزر رہے تھے وہاں جنگل اتنا گھنا تھا کہ سورج کی کرنیں دن کے باوجود زمین پر نہیں پہنچ رہی تھیں۔ ہلکا ہلکا دھندلکا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اس لیے وہ قریب اور دور واضح طور پر کچھ دیکھنے کے قابل نہ تھے۔ انہوں نے ساحرہ سے کہا، تم سن رہی ہو ساحرہ یہ سرسراہٹ؟ لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا، یہ آواز کیسی ہے؟ ارشاد احمد خان نے پھر سوال کیا۔ یہ اس جنگل کے قدیم باشندے ہیں، وہ مجھے الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میرا ان کا صدیوں کا ساتھ ہے۔ کیا تمہیں کچھ خوف محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں تو دراصل جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ اب ارشاد احمد خان اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ ساحرہ کا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ سرسراہٹ سانپوں کے رینگنے کی تھی۔ انہیں یہ سب کچھ بڑا عجیب سا لگا۔ انہوں نے سوچا کتنا عجیب ہے یہ جنگل کہ اس میں سوائے سانپوں کے کوئی جانور نہیں۔ سانپ جو ساحرہ کے دیوتا ہیں، سانپ جو اس جنگل کے قدیم باشندے ہیں، سانپ جو جنگل کی آخری حدود تک ساحرہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے محسوس کیا وہ سرسراہٹ تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ساحرہ سے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ ساحرہ نے انہیں بتایا، اس جنگل میں ہزاروں لاکھوں سانپ ہیں جو رفتہ رفتہ سانپوں کے اس قافلے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں جو اسے ڈوڈوما کی آبادی تک چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ان کا جی چاہا کہ ساحرہ سے پوچھیں ان سانپوں کو اس کے جانے کے بارے میں کیسے علم ہوا، سانپوں کو کس طرح پتہ لگ گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنگل چھوڑ کر جا رہی ہے، مگر انہوں نے اس سے یہ سوال نہیں کیا۔
اس لیے کہ اب تک خود ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے عجیب واقعات گزر چکے تھے جن کی کوئی واضح توجیہ ان کے پاس مشکل تھی۔ وہ ساحرہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتے رہے۔ نہ معلوم یہ جنگل کتنا وسیع و عریض تھا۔ انہیں جھونپڑے سے چلے کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ساحرہ سے کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے کہیں، کیونکہ وہ تھکن محسوس کر رہے تھے، مگر ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ساحرہ نے انہیں مخاطب کیا۔ اب ہم آبادی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، بہتر ہے تم کچھ پتے جمع کر لو تاکہ تمہاری خواہش کے مطابق ان سے میں اپنا جسم چھپا سکوں۔ ارشاد احمد خان اچھل پڑے۔ کیا واقعی ہم آبادی کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ ان کی آواز جذبات سے تھر تھرا رہی تھی۔ ہاں، اس نے بجھے انداز میں جواب دیا۔ یہاں سے ہم جیسے ہی دائیں طرف مڑیں گے اجالا دکھائی دینے لگے گا۔ ساحرہ کے لہجے سے ارشاد احمد خان نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس جنگل کو چھوڑ کر خوش نہیں ہے، مگر یہ موقع اس کا نہیں تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اس لڑکی کے بارے میں سوچتے۔ انہیں تو اپنے مستقبل کی فکر تھی اور اس وقت وہ سوائے بڑے نواب کے کچھ اور سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ جب بڑے نواب صاحب انہیں دیکھیں گے تو ایک دم خوشی سے اچھل پڑیں گے۔ وہ نہ جانے کب تک انہی خیالوں میں کھوئے رہتے کہ ساحرہ نے انہیں چونکا دیا۔ تم کہاں کھو گئے؟ میں نے تم سے کچھ کہا تھا نا؟ ہاں وہ تو میں بھول ہی گیا۔ ارشاد احمد خان کو یاد آ گیا، ساحرہ نے ان سے پتے جمع کرنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے جلدی زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے بڑے پتے اٹھانے شروع کر دیے، لیکن اب مسئلہ کپڑے کی دھجی کا تھا۔ وہ تو جھونپڑے میں ہی رہ گئی تھی، بغیر اس کی مدد کے وہ کس طرح پتے اس کی کمر سے باندھتے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنے دیوتاؤں کو اپنے ساتھ بستی تک لے چلوں، وہ مجھے وہاں چھوڑ کر لوٹ آئیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں دیوتا اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک انہیں کوئی نہ چھیڑے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم لباس کے لیے پریشان نظر آ رہے ہو، اور میں بھی جلدی میں یہ بھول گئی کہ کپڑے کی دھجیاں تو جھونپڑے میں ہی رہ گئے۔ تم پتوں کا لباس کس طرح بناؤ گے؟ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا، یہ صورت بہتر ہے جو اس نے بتائی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بستی میں پہنچ کر جیسا کہ تم نے وعدہ کیا ہے اپنے دیوتاؤں کو رخصت کر دو گی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر دائیں طرف مڑ گئی۔ اس کے کہنے کے مطابق دائیں طرف مڑتے ہی انہوں نے اجالا دیکھا۔ جنگل کی حدود اب ختم ہو چکی تھی۔ اجالا ہوتے ہی ارشاد احمد خان نے اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خوف سے کانپ گئے۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سینکڑوں ہزاروں سانپ زمین پر رینگ رہے تھے۔ انہوں نے خوف زدہ ہو کر ساحرہ سے پوچھا، کیا ہمارے ساتھ بستی میں یہ بھی جائیں گے؟ تمہیں آخر میرے دیوتاؤں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ لڑکی نے کسی قدر خفگی سے کہا، حالانکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جنگل ختم ہوتے ہی وہ سب لوٹ جائیں گے۔ معاف کرنا ساحرہ، میرے ذہن سے یہ بات نکل ہی گئی تھی۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی جو چیزیں تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی میرے لیے کتنی پراسرار اور عجیب ہیں۔ ارشاد احمد خان ذرا سنبھل کر بولے۔ وہ بہرحال اسے ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا جب ہزاروں سانپوں نے بیک وقت اپنے پھن اٹھا کر لڑکی کو رخصت کیا۔ انہوں نے دیکھا ساحرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوپہر ڈل رہی تھی جب وہ اس محیط جنگل سے نکل کر ڈوڈوما کی آبادی میں داخل ہوئے۔ اچانک بستی میں کھلبلی سی مچ گئی۔ جو منظر ڈوڈوما کے باشندوں کے لیے بڑا عجیب اور حیرت انگیز تھا،
بچے، بوڑھے، جوان سبھی ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ارشاد احمد خان نے دیکھا وہ سب ان کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ پھر وہ زمین سے اٹھے اور ان کے گرد حلقہ بنا کر رقص کرنے لگے، ایک عجیب وحشتناک رقص جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تصویر حیرت بنے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ رقص اپنے شباب پر تھا، ڈھول کی تھاپ پر وہ اس وقت تک رقص کرتے رہے جب تک کہ ساحرہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں رقص کرنے سے منع نہ کر دیا۔ مجمع سے ایک شخص آگے بڑھا، وہ ساحرہ کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا۔ لڑکی نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ پھر وہ شخص ارشاد احمد خان کے سامنے اس طرح بیٹھا اور ان کے ہاتھ پکڑنے لگا۔ پہلے تو وہ کچھ سٹپٹائے، پھر کچھ سوچ کر انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس شخص نے وہی عمل ان کے ساتھ بھی دہرایا۔ انہوں نے ساحرہ کا اشارہ پا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ شخص الٹے پیروں مجمع کی طرف لوٹ گیا۔ اسی وقت ارشاد احمد خان نے مجمع میں کچھ گڑبڑ دیکھی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کچھ لوگ جو پیچھے کھڑے تھے لوگوں کا حلقہ توڑ کر آگے آنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص کے جس کے بارے میں اب وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ قبیلے کا سردار ہے، مجمع میں گڑبڑ دیکھ کر پلٹا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ساحرہ کا اور ان کا ہاتھ چوما تھا۔ اب اس کے کسی محافظ نے اسے نیزہ بھی تھما دیا تھا۔ اس نے نیزہ ہوا میں بلند کرتے ہوئے مجمع کی طرف دیکھا، کچھ کہا جیسے وہ نہیں سمجھ پایا۔ وہ غالباً ڈوڈو-ماں کی مقامی زبان تھی، لیکن گڑبڑ ختم ہو گئی۔ مجمع ہی میں سے کسی نے ایک شخص کو پکڑ کر دائرے میں کھینچ لیا۔ وہ غالباً انہی میں سے ایک تھا جو پیچھے سے آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سردار کا نیزہ بلند ہوا اور اسی وقت ارشاد احمد خان کی نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ سردار کا نیزہ اس کے سینے میں اتر جاتا، ارشاد احمد خان یہ جانتے ہوئے بھی کہ افریقی سردار ان کی زبان نہیں سمجھتا، وہ زور سے چیخے، رک جاؤ، اسے نہ مارو۔ ان کا یہ چیخنا کارآمد ہی ثابت ہوا، اس لیے کہ افریقی سردار کا اٹھا ہوا نیزہ اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ ان کے چیختے ہی سردار ایک دم ان کی طرف متوجہ ہو کر حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس شخص کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے ارشاد احمد خان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ساحرہ نے ان کو مخاطب کیا، کون ہے یہ؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ مجھے لگتا ہے میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال اپنے ہم وطنوں کو رخصت کر دو، انہوں نے جواب دیا۔ پھر ساحرہ نے نہ جانے ان سے کیا کہا کہ سب آنن فانن شور مچاتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب میدان میں صرف 6-7 آدمی تھے جو صورت سے افریقی نہیں لگتے تھے۔ مقامی باشندوں کے چلے جانے کے بعد ارشاد احمد خان نے آگے بڑھ کر اس شخص کو گلے لگا لیا جس کی زندگی ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے بچائی تھی۔ یہ شخص بڑے نواب کا خدمتگار عبدالصمد تھا، وہی عبدالصمد جسے ساحرہ کے دیوتاؤں نے ڈس لیا تھا۔ بقیہ لوگوں سے بھی ارشاد احمد خان گلے ملے۔ یہ تمام کے تمام بڑے نواب صاحب کے قافلے ہی کے افراد تھے۔ کچھ دیر بعد ارشاد احمد خان، ساحرہ اور دیگر افراد ان خیموں تک پہنچ گئے جن میں بڑے نواب اور ان کے قافلے کے دوسرے افراد ٹھہرے ہوئے تھے۔ راستے میں عبدالصمد نے بتایا، جیسے ہی ہم نے زور زور سے ڈھول بجنے کی آوازیں سنی، ہم اپنے خیموں سے نکل کر ادھر روانہ ہو گئے جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ خان صاحب احمد یار بھی تھے جو ان افریقیوں کی زبان سمجھتے تھے۔ مجمع کے قریب جا کر خان صاحب احمد یار نے ایک مقامی باشندے سے صورتحال معلوم کی
تو پتہ چلا کہ صدیوں سے جنگل میں تنہا رہنے والی پراسرار لڑکی پہلی مرتبہ آبادی میں آئی ہے، اور اس کے ہمراہ ایک مرد بھی ہے۔ وہ صرف اتنا ہی بتا سکے۔ وہ لڑکی کو اپنی دیوی اور مرد کو دیوتا بتا رہے تھے۔ ہم لوگ یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ وہ مرد کون ہے، اس لیے کہ ہمیں نامعلوم کیوں یہ خیال تھا کہ وہ آپ ہوں گے، کیونکہ آپ ہی اس پراسرار جنگل میں جا کر غائب ہو گئے تھے۔ اسی سبب سے ہم نے لوگوں کو ہٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ انہوں نے عبدالصمد کی بات کاٹ کر کہا، سب کچھ بتا دوں گا، پہلے مجھے بڑے نواب صاحب کے حضور تو پہنچ جانے دو، مجھے بھی تم لوگوں سے بہت کچھ دریافت کرنا ہے۔ ساحرہ کو ایک خیمے میں چھوڑ کر اور کپڑے تبدیل کر کے جب وہ بڑے نواب صاحب کے خیمے میں پہنچے تو بڑے نواب انہیں سینے سے لگا کر آبدیدہ ہو گئے۔ میں نے قسم کھائی تھی میں تمہارے بغیر یہاں سے نہیں لوٹوں گا۔ کافی دیر بڑے نواب سے گفتگو کرنے کے بعد جب وہ اس خیمے سے واپس ہوئے جس میں ساحرہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو خیمے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ ساحرہ بالکل برہنہ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے سے بے حد خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے اور بولے، ساحرہ کیوں، کیا ہوا؟ وہ تمہارے ساتھ کہاں گئے؟ کیا تم بھول گئے؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بستی میں پہنچ کر میں اپنے دیوتاؤں کو رخصت کر دوں گی۔ میں نے تمہارے جاتے ہی انہیں رخصت کر دیا، تم نے مجھے ابھی تک پہننے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ میں یہاں اتنی دیر سے تنہا بیٹھی ہوں، اس عرصے میں یہاں لوگوں کا تانتا لگا رہا، کبھی کوئی خیمے میں جھانک رہا تھا، کبھی کوئی۔ مجھے یہاں ایک لمحے کے لیے سکون نہیں ملا۔ ساحرہ کے لہجے سے پتہ لگ رہا تھا وہ سخت برہم ہے۔ ان کو بھی اب حالت کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہیں واقعی بڑے نواب کے پاس اتنی دیر نہیں لگانی چاہیے تھی، یا اگر ایسا ہی تھا تو کم از کم اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کر کے جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے اس عمل پر سخت ندامت محسوس کی اور بغیر کسی جھجک کے اس سے معافی مانگی۔ انہیں قافلے کے لوگوں پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ انہیں اتنی بدتمیزی کی توقع نہیں تھی، لیکن اب کیا پتا کون لوگ تھے۔ قافلے میں تو 25-30 افراد تھے۔ انہوں نے اپنا غصہ پی جانا ہی مناسب سمجھا۔ ساحرہ کو انہوں نے منا لیا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ قافلے میں تمام ہی مرد تھے، اس لیے مجبوراً ساحرہ کو انہوں نے اپنے ہی کپڑے پہنا دیے۔ بہرحال وقتی طور پر تو ستر پوشی ہو گئی تھی۔ ارشاد احمد خان نے بڑے نواب کو اول سے آخر تک اپنی تمام رودات سنا دی تھی اور ساحرہ کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ بڑے نواب صاحب سے انہیں معلوم ہوا کہ اس کی پراسرار گمشدگی کے بعد تقریباً ہر روز خود بڑے نواب چند افراد کے ساتھ اس گھنے جنگل میں اس کی تلاش میں جاتے تھے، لیکن اس خوف سے کہ کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں جنگل میں زیادہ دور جانے سے اجتناب کرتے تھے۔ انہیں ضد ہو گئی تھی کہ جب تک وہ ارشاد احمد خان کو مردہ یا زندہ ڈھونڈ نہ لیں گے ڈوڈوما چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اب بڑے نواب کی یہی ضد ارشاد احمد خان کے کام آئی، ورنہ ممکن تھا وہ ڈوڈوما سے کبھی نہ نکل پاتے۔ چند دن بعد ہی بڑے نواب کا قافلہ ڈوڈوما سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد ارشاد احمد خان بڑے نواب کے ہمراہ اپنے وطن میرٹھ پہنچ گئے۔ میرٹھ میں شروع تو ساحرہ کی بابت عجیب کہانیاں گشت کرتی رہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ لوگ ان کہانیوں کو بھولتے گئے۔ ارشاد احمد خان نے بڑے نواب کے ایما پر وطن پہنچتے ہی ساحرہ سے شادی کر لی، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ شادی صرف ایک ڈرامہ تھی تاکہ لوگوں کے منہ بند کیے جا سکیں،
کیونکہ ساحرہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا آبائی مذہب تبدیل کرنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں میں اس وقت بہت چیمہ گوئیاں ہوئی جب شادی کے 4 ماہ بعد ہی ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، مگر کسی طرح بڑے نواب نے اس واقعے کو بھی دبا دیا۔ اس لڑکی کا نام ماہپارہ رکھا گیا۔ ماہپارہ کو بچپن ہی سے ساحرہ نے اپنی کڑی تربیت میں رکھا تھا۔ ساحرہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ماہپارہ اپنے باپ کا مذہب اختیار کرے۔ ماہپارہ بچپن ہی سے بہت عجیب و غریب لڑکی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ افریقی عورت کے بطن سے پیدا ہونے کے باوجود اس کا ناک نقشہ افریقی نہیں، ہندوستانی تھا۔ وہ کسی بھی طرح ساحرہ کی اولاد نہ لگتی تھی۔ وہ 12-13 سال کی عمر تک سارے پراسرار علوم سیکھ چکی تھی جو اس کی ماں ساحرہ جانتی تھی۔ ارشاد احمد خان نے لاکھ چاہا کہ ان کی بیٹی اپنی ماں کی روش پہ نہ چلے، مگر ناممکن۔ 13 سال کی عمر میں ساحرہ نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا اور سمجھا دیا جو لڑکیاں بہت بعد میں سیکھتی ہیں۔ ارشاد احمد خان کو اس واقعے کی سنگن لگی تو وہ سخت برہم ہوئے، مگر ساحرہ کے آگے دم مارنے کی ان میں مجال نہ تھی۔